أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق جزاک اللہ صدق اجرکم من اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو زمینوں اور آسمانوں کا خالق و مالک ہے. خواتین و حضرات، رحمت رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو چینل 92 نیوز پر خوش آمدید کہتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا. اور کچھ روایات میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ اس کا اجر میں خود ہوں. تو خواتین و حضرات، ہم سب آج یہاں پر حاضر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اپنے دلوں میں عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیے. ہم سب یہاں حاضر ہیں مودت اہل بیت اپنے دلوں میں بسائے اور اپنے دلوں کو اس سے سرشار کیے ہوئے، اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نجات ملتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو مغفرت کا مہینہ ہے. ہم 11 مہینوں میں جو کوتاہیاں کرتے ہیں، جو بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، ہمارا اللہ پکارتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تو مجھ سے مانگ جو تو مانگتا ہے، میں تجھے معاف کروں گا. تو آئیے مل کر اس کی بارگاہ میں سر سجدہ سجود ہو جائیں اور ہم اللہ سے معافی مانگیں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ وہ رب ہمیں معاف کرے گا. خواتین و حضرات، ہماری یہ ایک جو خوبصورت سی محفل سجی ہے، جو نشست ہم نے یہاں سجائی ہے چینل 92 کے اوپر، یہاں پر ایک یہ جو 30 دن ہیں، یہ ایسے بابرکت رحمتوں اور برکتوں والے دن ہیں کہ اس میں جو جن کو ہم نہیں بھی جانتے وہ ہمارے اپنے ہو جاتے ہیں. اور ایسے ہی کچھ لوگ جو یہاں پر موجود ہیں جن سے آپ کی میں ملاقات کرواؤں گی، ہیں شاید غیر مگر سب اپنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں بھی محبت ہے اپنے رب کی، کیونکہ ان کے دلوں میں بھی عشق ہے محمد و آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے باقاعدہ آغاز کریں اس ٹرانسمیشن کا. میں جتنے بھی یہاں پر ہمارے مہمان ہیں جو کہ میزبان بھی ہیں، اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، ان سے آپ کا تعارف کروائیں گے اور انشاءاللہ باقاعدہ آغاز کریں گے اس ٹرانسمیشن کا. سب سے پہلے ہمارے بزرگ، ہم انہیں دیکھتے آ رہے ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور صرف ہم نے نہیں، آپ جتنے لوگ دیکھتے ہیں ان کو بہت کچھ سیکھتے ہیں. ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں. بہت ہی محترم فیصل آباد سے یہاں آئے ہیں رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ بننے ہمارے ساتھ ہیں. بہت ہی محترم عبدالرؤف روفی صاحب، جن کو ہم بابا روفی کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بہت شکریہ. آپ کے توسط سے پوری امت مسلمہ کو میں رمضان کریم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصی طور پہ 92 کی پوری ٹیم، الحمدللہ ان کے مالکان کو اللہ سلامت رکھے. میاں صاحبان کوئی بھی ایسا موقع ہو، تہوار ہو، مذہبی ہو، وہ الحمدللہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور اس کو بھرپور طریقے سے، کوئی بھی ایگزیکٹو نائٹ ہو اس کو پورا سیلیبریٹ کرتے ہیں. میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ یقین کیجئے بابا روفی، آپ سے ایک چیز شیئر کر کے انشاءاللہ اپنے باقی مہمانوں کا انشاءاللہ ملاقات کرواؤں گی کہ میری اپنی خواہش تھی کہ میں اس چینل کا حصہ بنوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ جس
عزت احترام اور ادب کے ساتھ یہاں پر تذکرہ ہوتا ہے ان ہستیوں کا جو اس ذات کو محبوب ہیں، تو اگر ہم اس چینل کا حصہ بن جائیں تو اس سے بڑی سعادت ہو نہیں سکتی۔ بیٹا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جی بے شک۔ جی آئیے اپنے باقی کے مہمانوں سے بھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ قاری سید صداقت علی صاحب، بہت شکریہ، خوبصورت آواز اور جس کلام پاک سے آپ نے آغاز کیا ہے، یہ جس محفل کا آغاز کلام پاک سے ہو جائے اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، تو بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور آپ کو بہت مبارک رمضان۔ جی ہمارے مفتی صاحب، ان مفتی صاحب کے بارے میں یہ بات کہوں گی، ویسے تو آپ بہت سارے چینلز پہ بہت سارے مفتی صاحبان کو دیکھتے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں تمام کی توفیقات میں اضافہ کریں، مگر ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مسکراتے رہتے ہیں اور کوئی سوال کرنے سے پہلے آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اگر کوئی سوال ایسا پوچھا گیا تو ہمیں ڈانٹ پڑ جائے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں مفتی فاروق القادری صاحب، بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کے دلوں میں ذہنوں میں سوال ہیں یہاں پر آپ فون کیجئے اور پوچھیے، اور بھی بہت سارے مہمان ہوں گے، مگر اس وقت گھر کا ایک بہت اہم ترین حصہ ہوتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو کیا رونق ہوگی اس گھر کی، اور ہماری ٹرانسمیشن کی بھی رونق کیسے ہو سکتی ہے مکمل جب تک شیف منیرہ ہمارے ساتھ نہ ہوں۔ ہمارے ساتھ ہیں شیف منیرہ، اور مزے مزے کے کھانے، کسان کے پکوان، کسان کی اس جو خوبصورت سی آپ نے کچن سجایا، اس میں بڑا کچھ ہمیں ملے گا۔ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ، کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہی بابرکت مہینہ ہے جب ہم سب مل کے بیٹھتے ہیں، اور میرا ہے کہ میں 92 کی اس بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے ہمیشہ، میرا تیسرا ہے کہ مجھے تیسرا سال ہے آپ کا بالکل رمضان کا، اور میں نے جہاں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں نے یہاں بہت کچھ سیکھا ہے، واو، اتنی باتیں لرن کی ہیں، سیکھی ہیں کہ جن کا پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ صحیح، تو یہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی ایسا کہ اس میں ہم ہر لحاظ سے سیکھیں، اور انشاءاللہ بہت اچھی مزیدار سی ڈشز بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ آغاز کریں گفتگو کا اور آگے بڑھائیں، ہمیں جلدی سے بتا دیں کہ آج کا مینیو کیا ہے۔ آج ہم بنا رہے ہیں، چونکہ گرمیوں کا سیزن ہے اور افطاری میں دل کرتا ہے کہ کوئی ریفریشنگ سی چیز ہو، تو آج ہم بنا رہے ہیں الائچی بادام شیک بنا رہی ہوں، ساتھ میں بنا رہی ہوں پوٹیٹو فرائٹرز، یعنی کہ آلو ہوں گے بوائلڈ، اس کو ہم ہلکے سے فرائنگ کر کے بنائیں گے چیزوں میں ایڈ کر کے، اور ساتھ میں بناؤں گی مغلائی ہانڈی جس میں ہوگا کوکونٹ اور ساتھ میں باداموں کی پیسٹ ایڈ ہو کے، اور بہت اچھا اس کا فلیور ہوگا۔ تو بڑی کوئک سی ریسیپی ہے جو اس کو میں یہیں پہ بناؤں گی، اور ہمیں ساتھ ساتھ بالکل بتائیں گے بھی اور کھلائیں گے بھی۔ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اور بھی بہت سارے گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس محفل کا حصہ ہوں گے۔ یہاں پر ہمیں رکنا ہے، چھوٹی سی بریک لینی ہے جلدی سے، اور واپس آئیے کیونکہ باقی مہمان بھی جو ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں رمضان کی رحمتیں اور برکتیں، خوش آمدید رمضان۔ رمضانو ہلا رمضانو ہلا رمضانو ہلا رمضانو ہلا اہلا و سہلا اہلا و سہلا فالبشر وافا والنور حلا رمضانو ہلا اہلا و سہلا رمضانو ہلا رمضانو أهلا وسهلا أهلا وسهلا فالبشر وافا والنور حلا رمضان هلا أهلا وسهلا رمضان هلا رمضان هلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أنت السحوري أول وجه سروری لنا تجلى وجه سروری لنا تجلى لله سمنا كما أمرنا حتى غدونا للعفو أهلا حتى غدونا للعفو أهلا رمضان هلا رمضان أهلا وسهلا أهلا وسهلا فالبشر وافا والنور حلا رمضان
رمضان ہلا اہلا و سہلا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا ساتھ اپنے لایا ساتھ اپنے لایا نیکی کی خوشبو رحمت کا سایہ رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رحمت کا منظر سحری افطاری رات ایک اس کی سالوں پہ بھاری رات ایک اس کی سالوں پہ بھاری ملنے کی اس سے کر لے تیاری ملنے کی اس سے کر لے تیاری بخشش کا کر لے جمع سرمایہ بخشش کا کر لے جمع سرمایہ رمضان آیا رمضان آیا ساتھ اپنے لایا ساتھ اپنے لایا نیکی کی خوشبو رحمت کا سایہ رمضان آیا رمضان آیا رمضان ہلا رمضان ہلا اہلا و سہلا اہلا و سہلا فالبشر آفا والنور حلا رمضان ہلا اہلا و سہلا رمضان ہلا رمضان ہلا رمضان ہلا رمضان ہلا رمضان ہلا رمضان ہلا اشرکم من اللہ، بہت خوب، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اہلاً و سہلاً اپنے رمضان کو کر دیا بابا۔ اب میرا خیال ہے ہمارے مزید کچھ یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم ان کو بھی اہلاً و سہلاً خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام، ویسے خیر جب رمضان اور یہ تذکرہ ہو رہا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو سارے نام بے شک مان پڑ جاتے ہیں، مگر پھر بھی یہ وہ ذات ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اس دنیا کے لوگوں کو جب عزت بخشتا ہے تو وہ نام چمکتے ستارے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک ایسا ہی ستارہ ہمارے ساتھ موجود ہے، حمیرہ ارشد۔ السلام علیکم، رمضان بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک اور خیر مبارک۔ پہلا روزہ، اور ان کے ساتھ میرے ایک بہت ہی فیوریٹ شخصیت ہیں، میں بہت زیادہ ملتی نہیں ہوں لیکن مجھے ان سے پازیٹیوٹی بہت ملتی ہے میں جب بھی ان کو ملتی ہوں۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خالد جمیل اختر صاحب، جو ڈپارٹمنٹ آف فزیکل میڈیکل اینڈ ریہیبلیٹیشن میو ہاسپٹل سے آپ کا تعلق ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے بہت اچھی مثالیں قائم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، اینڈ رمضان مبارک۔ جی آپ کو بہت بہت مبارک۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے نام بہت مانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، مگر کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو ان سنگ ہیروز ہوتے ہیں، شاید ان کو ہم جانتے نہیں ہیں لیکن یقین کیجئے کہ اگر ان کے بارے میں ہم جان لیں تو ہم اپنی زندگی، جو ہم سب کچھ ہونے کے باوجود ہر وقت مایوس ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ تو مہینہ ہی ایسا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے یہ کہتا ہے کہ شکر گزاری کرو، ہر لمحہ شکر گزار رہو۔ ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان ہیں جو ہمارے لیے موٹیویشن ہیں، ہمارے ان سنگ ہیرو ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کی ان سے ملاقات کرائیں، کیونکہ آج میں نے ان سے بہت کچھ سیکھنا ہے اور میرے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سبحان اللہ، دیکھیے یہ ہیں وہ مثالیں، یہ ہیں وہ آیات، نشانیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ کیا ہوا اگر ہمارے ہاتھ پاؤں آنکھ نہیں ہے مگر ہمارے پاس ہمت ہے، حوصلہ ہے، اور انشاءاللہ یہ حوصلہ ہم آپ سے لیں گے۔ میرے بھائی حافظ بابر علی، آپ کی آمد کا بے حد شکریہ، آپ ہمارے لیے محترم ہیں اور ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ خوش آمدید۔ جی السلام علیکم، میں 92 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 92 نیوز کے توسط سے میں انشاءاللہ آج اپنی پوری قوم سے خطاب کروں گا اور اس لیے میں آیا انشاءاللہ، اور آج پوری قوم انشاءاللہ آپ سے بہت کچھ سیکھے گی انشاءاللہ۔
خواتین و حضرات، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارا آج کا جو شو ہے، اس کا ٹاپک جو آج خاص طور پہ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے مقاصد روزہ. جو روزے ہم رکھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ جانیں گے کہ اس کے فوائد کیا ہیں. ہم سب جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پہ روزوں کا جب تذکرہ کیا اور حکم دیا تو قرآن میں ایک واحد جگہ ہے سورہ بقرہ کی 183 آیت، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر روزے فرض کیے بالکل اس طرح سے جیسے پہلی قوموں پر فرض کیے. اور اس میں آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور اسی حوالے سے گفتگو ہے، یہ مقصدیت ہے، مگر اس پہ مزید روشنی ہمارے ساتھ مفتی صاحب یہاں پر موجود ہیں. مفتی صاحب، روزوں کا آغاز ہے، پہلا روزہ ہے، اور جب بھی کسی چیز کو ہم رکھتے ہیں ہم سب جانتے ہیں اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے، مگر اس کے پیچھے مقصد بہت ضروری ہوتا ہے. کیا مقصد ہے روزوں کا؟ بنیادی مقصد تو آپ نے ذکر کر دیا قرآن مجید کی آیت کا حصہ پیش کر کے، اور وہ یہ ہے کہ تقوی، یعنی روزہ رکھنے والے کو ظاہر اور باطن کی پاکیزگی، ستھرائی اور طہارت نصیب ہو جائے. صحیح. اور جس شخص کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جائے وہ فرد معاشرے کا سب سے زیادہ پرامن فرد ہوتا ہے. صحیح. وہ مخلوق کے لیے مفید بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ شخص ظاہر و باطن جب ستھرائی پا چکا تو اب اس کی شخصیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں دوسروں کے لیے فائدہ مند، نفع بخش شخصیت بنوں. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا مقصد حیات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، بے شک، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت اس پر شاہد ہے. تو روزہ اس مقصد کی جانب ہمیں برانگیختہ کرتا ہے، ابھارتا ہے اور ترغیب دلاتا ہے کہ ہم اپنا مقصد حیات سمجھیں اور اپنے باطن کو روشن کر کے اپنا تعلق اپنے پروردگار سے جوڑ لیں. سبحان اللہ. بے شک. اور جب اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو دنیا تو بنتی ہی ہے، اور جو ایک بہت بڑا جہان ہمارا انتظار کر رہا ہے قیامت کا، اس میں بھی کامیابی اور کامرانی ہوتی ہے. صحیح. اسی لیے حدیث کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا گیا کہ رمضان اور قرآن یہ دونوں بندے کی کل قیامت شفاعت کریں گے. بے شک. اور مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان بڑا ہی ایمان افروز ہے. آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ کرتا. سبحان اللہ. اور اتنی بڑی نوید اور خوشخبری سننے کے بعد بھی جو شخص روزہ رکھنے کی سعادت سے محروم رہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے دریا خود یا سمندر چل کر خود اسے سیراب کرنے اس کے دروازے پر آ گیا اور وہ دروازہ بند کر لے اور رحمتوں کو دھتکار دے اور تشنہ لب رہ جائے. بالکل. میں یہاں پر ضرور اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہوں گی کہ خوش نصیب ہیں ہم سب لوگ کہ جن کے نصیب میں ایک اور رمضان آیا ہے، کیونکہ یہ واقعی مقدروں والوں کو، قسمتوں والوں کو ملتا ہے. اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں، یہاں پر دو نام ضرور لینا چاہوں گی، ایسے نام کہ جن کے بغیر رمضان ٹرانسمیشن بہت نامکمل لگتی تھی. ایک ہمارے بھائی امجد صابری صاحب اور ایک ہمارے بھائی جنید جمشید صاحب. ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے when it comes to رمضان ٹرانسمیشن، لیکن وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں، اور ہمیں اس بات کو ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے اور اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے نصیب میں ایک بار پھر رمضان کا مہینہ آیا. میں اپنی دوست کی طرف آؤں گی. بہت عرصے بعد ایک تو ہمیرا ملاقات ہوئی ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ واقعی بڑا بابرکت ہوتا ہے، رحمت والا ہوتا ہے کہ اپنوں کو جو ذرا دور ہو جاتے ہیں ملوا دیتا ہے بہت عرصے کے بعد. ہمیرا کیسا رمضان ہوتا ہے؟ کیا تبدیلی آ جاتی ہے زندگی کے اندر اور روٹین کے اندر؟ میرے خیال ہے سب سے بڑی تبدیلی تو انسان کے اندر ایک عاجزی اور صبر، سب سے بڑی تبدیلی تو انسان کے اندر یہ آتی ہے. ایسے ہی ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے تو اس کو ذہن میں آ جاتا ہے کہ روزہ ہے. صحیح. تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ہائپر ہو جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، سم تھنگ کچھ، لیکن روزے میں ان کے اندر بھی برداشت آ جاتی ہے. جن کے اندر برداشت
घर वाले भी कहते हैं कि इससे तो कोई बात बर्दाश्त ही नहीं होती। अच्छा ऐसा होता है? हमें तो वैसे अगर हम बाहर निकल जाएं तो ज़रा कुछ और मुख्तलिफ हालात नज़र आ रहे होते हैं, हर कोई गुस्से में होता है, वो भी है, मगर यू आर राइट कि हम कॉन्शियस हो जाते हैं। और अब जब बाबा हम हदीस का तस्करा करते हैं तो ये जब पढ़ते हैं तो हमें ये ख़ास तौर पे बात देखने को मिलती है कि बारहा ये कहा गया है कि अपने आप पर कंट्रोल करो, अपने गुस्से पे, अपने मिजाज पे कंट्रोल करो, लोगों से अच्छे तरीके से गुफ्तगू करो। तो आपकी ज़िंदगी में वैसे कैसे तब्दीली आती है और क्या चेंज आता है और क्या मुनफरिद होता है रमज़ान में आपके लिए बाबा? ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक महीने का एक ट्रेनिंग वर्कशॉप हमें दिया है। एब्सोल्युटली। जो पूरा महीना इस ट्रेनिंग वर्कशॉप से अच्छे तरीके से गुजर जाए, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो इस महीने के जो फयूज़ व बरक़ात हैं वो पूरा साल उस बंदे में नज़र आते हैं। इतनी खूबसूरत बात की और ये जो बेटी बात कर रही है सब्र की, तो सब्र का जो मिनिमम अजर है वो जन्नत है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहना बड़ा आसान है मगर ये बड़ा मुश्किल भी काम है सब्र करना। बाज़ लोग रो पीट के कहते हैं सब्र आ गया, वो सब्र नहीं होता। सही। रोना भी नहीं है और फिर सब्र करना है, इसको कहते हैं सब्र। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। बहुत कुछ सीखना है और यहाँ पर हमें थोड़ा सा रुकना है, मगर रुकने से पहले हम ज़रा थोड़ा रुख करेंगे किचन का, बिकॉज साथ साथ किचन चल रहा है और रुबाम किचन आप देख रहे हैं बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। किसान कुकिंग ऑयल में मेरा ख्याल है खाना बन रहा है, सब ठीक चल रहा है? जी बिल्कुल, किसान कुकिंग ऑयल में पहला रोज़ा है हमारा और आपको पता है पहले रोज़े में ज़रा थोड़ा हालात ऐसे होते हैं, तो मुझे यकीन है मुनीरा इज़ अमेजिंग शेफ़। थैंक यू तो हम इंतज़ार में हैं। अच्छा इंतज़ार थोड़ा सा आपको भी करना है, यहाँ पर हम रुकेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मगर ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं होगा, हम जल्दी वापस आ रहे हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और साथ नाते रसूल मकबूल इंशाल्लाह। रहमते रमज़ान में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रुबाम किचन में और हमारे साथ हैं शेफ़ मुनीरा जो कि पकौड़े तल रही हैं और हमारे सब्र का वो जिसका तस्करा हमने किया था उसका इम्तिहान ले रही हैं आप हमारा। ये इसी मिस माँ की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है। तो आप यही करते रहना ना, सारे महीने हमारे सब्र का इम्तिहान लेती रहेंगी। यही अच्छा चलें मज़ीद सब्र का हम आपको इम्तिहान देते हैं। बताइए क्या हो रहा है, क्या क्या किया, और ताकि हमारे देखने वाले समझ भी सकें और बना भी सकें साथ। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो कि हमारी चिकन मैं मुगलाई हांडी बना रही हूँ, उसके लिए मैंने उसको बोनलेस को जो लेके मैंने उसको हल्की आंच पे पानी के साथ तमाम स्पाइसेस को डाल के रखती है। स्पाइसेस में सेम वही चीज़ होती हैं जो नमक, मिर्च और आपकी साथ में जो आपकी अदरक लहसुन पेस्ट और प्याज होता है। इसके जो सबसे खास बात होगी इसमें जो नट्स होंगे, कोकोनट का होगा पाउडर, साथ में बादाम का पाउडर, और साथ में जो उसकी दूसरी चीज़ें होंगी हम इसको हल्का सा सौते करेंगे। अदरक लहसुन होगा, साथ में ज़ीरा होगा, सूखा धनिया होगा, इन सबको सौते करके मैं इसकी पेस्ट बनाऊंगी जो कि मैं बिल्कुल एंड में ऐड करूँगी। तो जिससे इसका जो फ्लेवर निकलेगा मुगलाई हांडी का ये वो बनेगी। और जो हम बना रहे हैं ज़ुचीनी एंड पोटैटो फ्राइटर्स, बेसिकली तो हम पकौड़े पूरे रमज़ान में हर घर में बनते ही हैं। इसमें मैं थोड़ी सी मेरी डिफरेंट चीज़ है वो ये कि सब्जियां हमारी रह जाती हैं, हमसे खा नहीं होती हैं, सब्जियों का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। तो जैसे कि अगर आज मैंने ज़ुचीनी लिया, जैसे कि माड़ू बहुत आम है आजकल, बहुत आया मार्केट में, आप वो ले लें, उसको कद्दूकश करके उसको बिल्कुल उसका पानी निकाल लें। जो आपके पकौड़ों का मसाला होगा वो उसमें मैं इसको ऐड करूँगी साथ में कद्दू को, और साथ में वो होगा उसका बिल्कुल हल्का सा फ्लेवर आपने देना है, बिल्कुल एक मुट्ठी के बराबर। साथ में जो कद्दू के पकौड़े खा रहे हैं जी वो भी इसमें ऐड होगा, और आप यकीन करें कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें ऐड थे या नहीं थे। बिल्कुल उसका पानी खुश्क होगा। और इसके साथ हम जो आलू होंगे, आलू बिल्कुल उबाल लें। उबालने के बाद जैसे कि बिल्कुल ये, अगर आप चाहें तो इसको कट करके आप उसमें ऐड कर सकते हैं, चॉप करके भी कर सकते हैं, आप इसको ग्रेटर करके भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल आपने जो हमारा हर घर में पकौड़े का एक मसाला होता है उसमें इन दोनों चीज़ों को हम ऐड करेंगे, तो आपकी सब्ज़ी जो आपसे नहीं खाई जाएगी पूरे महीने, आप पूरी सब्जियां जो रह गई हैं आप इनको पकौड़ों की सूरत में किसान कुकिंग ऑयल में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और उसको साथ में बनाऊंगी। और जो रेसिपी में हमारी थर्ड है वो है हमारा शेक, जिससे कि हमने अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे। वो बहुत सिंपल है, उसमें भी हमने दूध लेंगे
اور دودھ کے ساتھ ہم دیں گے الائچی پاؤڈر. الائچی پاؤڈر ہوگی, ساتھ میں ہمارا ہوگا بادام. باداموں کا طریقہ اگر یہ ہے کہ بادام اور جو کاجو ہوں گے اس کو ہمیں پانی میں رکھ دینا ہے 1 رات کے لیے. وہ جب سوک ہو جائیں گے اس کے پانی میں ہی, اس کے بعد ہمیں چھلکا اس کا اتار دینا ہے. اس کے بعد اس کو بلینڈ کرنا ہے. ویسے تو اس کو بہترین طریقے الائچی کا پاؤڈر بنا لینا نا اپنے, اس کو بلینڈ کر لینا, ٹھیک ہے. اچھا جو ہمارے جو ہوں گے پستہ بادام, اس کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اوون ہیٹ کریں گے نا تو اس کا ٹیسٹ بالکل ڈفرینٹ آئے گا. ورنہ تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گرم پانی میں ڈالتے ہیں, ابالتے ہیں, چھلکا اتارتے ہیں اور بالکل کر لیتے ہیں. لیکن جو اس کی پیسٹ آپ جب ایڈ کریں گے تو وہ جو آپ شیک سے بنے گا, اس کا اندر اس کا اروما جو جائے گا, بہت ایک سودنگ سے آپ کا افیکٹ ہوگا. تو اس کو ہم آج بنائیں گے بنانا ملک شیک بنائیں گے, سوری بنانا کہہ رہی ہوں, الائچی بادام شیک بنائیں گے. ایگزیکٹلی روزہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, آج ہم وہ بنائیں گے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں سب سے جو میں ایک 2 چیزیں بتانا یہاں شیئر کروں گی کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں پاس نہ ہوں تو افطاری کے ٹائم بڑا آپ کو ہو رہا ہوتا ہے. تو میں ربام کچن کی خاص بات یہ کہ ہر چیز بالکل میرے پاس ہے, تو مجھے کام میں بڑی آسانی لگ رہی ہے. بس آپ بھی ہمارے پاس رہیں تاکہ ہمیں حوصلہ رہے. بالکل. اچھا میں ڈاکٹر صاحب یہ گفتگو اور یہ سارے سلسلے تو چلتے رہیں گے. ہر انسان کی زندگی رمضان جب آتا ہے تو بدل جاتی ہے. خیر آپ سے بہت سارے مختلف حوالوں سے بات ہو سکتی ہے, مگر ہم آج بحیثیت مسلمان آپ سے بات کریں گے. یہ بتائیے کہ آپ ہر سال جب رمضان آتا ہے نا تو ہر انسان اپنے ساتھ ایک عہد کرتا ہے کہ اس دفعہ میں نا اپنے اندر یہ تبدیل کرنا چاہتا ہوں, یہ تبدیل ہونا چاہیے. اپنی برائیوں کا اپنے سے زیادہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا. آپ کا کیا ایجنڈا ہے اس رمضان کا؟ آئی تھنک بالکل آپ نے صحیح کہا. میرا ایجنڈا تھوڑا سا میرے لیے مایوس کن تھا. اچھا. اس لیے کہ میں پچھلے رمضان میں روزے نہیں رکھ سکا تھا اپنی بیماری کی وجہ سے. صحیح. تو اس لیے اس دفعہ رمضان سے پہلے ہی آئی اسٹارٹیڈ میکنگ پریپریشن. بریلینٹ, زبردست. تاکہ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ یو فیل لیفٹ اوور. بالکل. آپ گھر میں جاتے ہیں اور اگر آپ کا روزہ نہیں ہوتا, بھلے آپ بیمار ہوں یا نہ ہوں, جب آپ لوگوں کو روزہ رکھتا ہوا دیکھیں گے, روزہ کھولتے ہوئے دیکھیں گے, اور یو آر ناٹ اے پارٹیسپینٹ, تو اس میں آپ کو بڑا عجیب سا, آپ دکھی ہو جاتے ہیں. بہت دکھی ہوتے ہیں. یہ واقعی ایسی بات ہے, یہ ایسی فیلنگ ہے. کئی دفعہ مجبوری میں آپ نہیں رکھ پاتے اور وہ اتنا آکورڈ سا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ. اور اس میں ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو ہماری جتنی عبادات ہیں, جو اجتماعی عبادات ہیں, ان کا بنیادی ایک سوشل اسپیکٹ بھی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب سب لوگ اکٹھے ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک یونیورسل فوکس پیدا ہو جاتا ہے اس قوم کے اندر. بالکل. اس میں اگر آپ یو فیل ناٹ اے پارٹ آف دیٹ, you feel dejected, you feel, yeah, I totally understand. اچھا بڑا مزیدار ہمارا یہ ایک سلسلہ ہے کہ رمضان, میں ابھی کل کہیں گئی ہوئی تھی, آپ یقین کریں رمضان کے چاند کا اعلان ہوا اور فضا تبدیل ہو گئی. عجیب سی خوشیاں, عجیب سا نور فضا. ہر کوئی تراویح پڑھنے کے لیے جا رہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی کچھ انتظار تیاریوں میں لگ گئے ہیں, اور یہ ایسا ایک رونق ہوتی ہے رمضان کی. میں اپنے بھائی کے پاس آؤں گی, مگر میں تھوڑا سا مفتی صاحب آپ سے, آپ نے نا جب آپ سے میں بات کر رہی تھی تو آپ نے بڑی ایک اہم بات کی, وہی جو ہم نے تذکرہ کیا لعلکم تتقون. ظاہر ہے یہ گفتگو بھی ساتھ ساتھ بے حد ضروری ہے. یہ بالکل ایسی ایک فیملی نشست نہیں ہوتی جہاں پر بچے بھی ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں, بزرگ بھی ہوتے ہیں, گھر میں ریلیجس لوگ ہوتے ہیں, وہ ساری باتیں ساتھ ساتھ دنیا کی. ہم اس محفل میں بھی ایسے ہی ساری چیزوں کو ٹچ کر کے جائیں گے. مفتی صاحب لعلکم تتقون, تقوی آپ نے کہا, ہم رسول اللہ کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام ہم تک پہنچا کہ تقوی حاصل کرنا ہے. اب ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ یہ آخر تقوی ہے کیا چیز, کیونکہ اکثر اوقات ہم اس کو جمبل اپ کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا تقوی ہے. میں چاہوں گی تھوڑا سا ایکسپلین کریں تاکہ وہ جس مقصد کو ہم نے حاصل کرنا ہے اس کے بارے میں شعور بھی حاصل ہو. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, تقوی بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ کانٹوں کی جھاڑی ہو اور آپ اپنا دامن بچا کر گزر جائیں. صحیح. یعنی کہ برائیوں سے اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانے میں جو شخص کامیاب ہو گیا وہ متقی ہو گیا. لیکن اس میں شرط ہوگی اخلاص, اللہ سے محبت. اور جو آپ نے ڈر کی بات کی, حقیقت یہ ہے کہ آپ حدیث پاک سنیں گی, ناظرین سنیں گے تو وہ حیران ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے حبیب سرور عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب ہیں. آپ سے بڑھ کر اللہ کا مقرب کوئی نہیں. بے شک.
آپ فرماتے ہیں انی اتقاکم باللہ، میں ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ سبحان انی اعلمکم باللہ، اس لیے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جو اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ جانتا ہے، وہ اس کی قدرت، اس کی جو خصوصیات اور خصائص ہیں، صحیح، اس کی شانیں اور عظمتیں ہیں، وہ ساری دیکھ کر مرعوب ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر اللہ کے جو قریب ہوتا ہے وہ ڈرتا ضرور ہے، بالکل، لیکن وہ ڈر ایسا نہیں ہوتا جیسے ایک حاکم کا ڈر رعایا پر ہوتا میں ہے، سمجھ گئی۔ بلکہ وہ ڈر بھی ایک محبت اس کے اندر پنہاں ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ سب سے ہی شیئر کریں گے۔ بابا آپ جانتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، اس کی ناراضگی کا سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ مطلب وہ جو بچے بڑے تابع فرمان ہوتے ہیں، ظاہر آپ کے بھی بچے ہیں، جو تابع فرمان بچے ہوتے ہیں نا، ان کا بڑا جی گھبراتا ہے کہ ہائے ہمارے بابا یا میری ماں یا ہم جن سے پیار کرتے ہیں وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ والا خوف نہیں ہے، یہ وہ والا ہے کہ ہائے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کسی بات میں۔ آپ یقین کریں کہ بچپن میں جب روزہ رکھتے تھے تو بھوک پیاس محسوس ہوتی تھی، اب یقین کریں کہ جب بھوک لگتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے کہ اے اللہ تیرے قرب کے لیے یہ ہم برداشت کر رہے ہیں۔ بے شک، بڑی اچھی ایک فیل جو ہے نا وہ آتی ہے اس طرح۔ اور روزہ صحیح معنی میں ہے ہی وہ جس میں بھوک کا احساس ہو۔ احساس، اور میں ناظرین سے بھی کہوں گا، میں نے مارکیٹوں میں رش دیکھا ہے، جی جی، تو اس ماہ کو ماہ سیام بنائیں، ماہ طعام نہ بنائیں۔ اچھا مفتی صاحب، اس حوالے سے میں ایک بات ضرور کہوں گی، وہ میں ذرا بعد میں کروں گی، مجھے یاد کرائیے گا اگر میں بھول گئی، لیکن یہاں پر میں جتنے ہمارے دیکھنے والے گھروں میں بیٹھ کر ہمارے دیکھنے والے ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارا نمبر چل رہا ہے، اگر آپ فون کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں مہمانان گرامی سے، کوئی ایسا کلام سننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور فرمائش کیجئے، ہمیں کال کیجئے، بی اے پارٹ آف دس ٹرانسمیشن رحمت رمضان، اور ہم انشاءاللہ آپ کو بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں گے۔ میں اپنے بھائی کی طرف آؤں گی۔ بھائی مجھے یہ بتائیے کہ اتنی اس دنیا میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ہم لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کچھ جن کو عطا کیا ہے، ہم اس کے باوجود ناشکری کا شکار رہتے ہیں۔ اٹس ویری انفارچونیٹ، دکھ کی بات ہے۔ آپ کے پاس یہ جو اتنا ہمت اور حوصلہ ہے اور آگے بڑھنے کی، اور سب سے اہم چیز علم، کہ جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، یہ کس طرح سے، یہ سوچ کہاں سے آئی، یہ فکر کہاں سے آئی؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، پاکستان کا شہری ہوں، اور پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ پنجاب یونیورسٹی بذات خود پاکستان کے ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور بہت بڑی آبادی ہے۔ صحیح۔ تو میں پورے پاکستان کے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور بہت اچھا وہ لوگ میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تمام ملک کے جو ہے نا اس وقت بچوں کے والدین سن رہے ہیں، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صحیح۔ دوسرا میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، جو آپ نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، کیونکہ الحمدللہ میں نے سب سے پہلے قرآن پاک حفظ کی ہے، الحمدللہ، اور قرآن پاک جو ہے یہ منبع علم ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے درس نظامی شروع کیا، ماشاءاللہ۔ اور جب میں نے درس نظامی شروع کیا تو پھر میں نے یہ بات طے کر لی کہ اب جو ہے انشاءاللہ میں تمام اچھے اداروں میں جاؤں گا جہاں پہ اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ لی جاتی ہے، اور انشاءاللہ وہ تمام ممکنہ ذرائع اختیار کروں گا جو اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، وہ کہتے ہیں نا where there is a will there is a way، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ان کی ہی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ہم آپ کو یقین کریں بھائی، دل کی گہرائیوں سے میں سلام پیش کرتی ہوں، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ مزید اور بہت ساری باتیں۔ بابا آپ سے کلام سننے کچھ عطا ہو، کچھ ہدیہ ہو، قصیدہ بردہ شریف پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا۔ بلغ مقاصدنا یا رب، مرادیں ہو پوری صدقائے مصطفیٰ یا رب، مرادیں ہو پوری صدقائے مصطفیٰ یا رب،
रहमत रमज़ान में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जहाँ जहाँ ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है 92 चैनल के ऊपर, आप सब लोगों को पहला रोज़ा बहुत मुबारक हो, पहली अफ्तारी बहुत मुबारक हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ही बाबरकत ये महीना है, इसमें आपके ज़िंदगियों में बहुत सी रहमतें और बरकतें आएँ। और आपको पता है कि जब ये महीने का आगाज़ होता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद अपने बंदों से ये कहता है कि मुझसे दुआ मांगो। तो मैं दुआओं की एक किताब सहीफ़ा कामिला में एक दुआ पढ़ रही थी जो इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम, जो कि इमाम अली इब्न अल हुसैन हैं, और वो हमेशा ये दुआ किया करते थे जब भी रमज़ान आया करता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वही दुआ हम अपने इस प्रोग्राम, जब कि हम एक पहली अफ्तारी कर चुके हैं, उसी दुआ से हम आगाज़ करें इस ट्रांसमिशन का। इमाम फरमाते हैं कि उस अल्लाह के लिए हम्दो सताइश है जिसने हमें अपना दीन अता फरमाया, अपनी मिल्लत में से करार देकर इम्तियाज़ बख्शा और अपने लुत्फ़ व एहसान की राहों पर चलाया, ताकि हम उसके फ़ज़्ल करम से उन रास्तों पर चलकर उसकी खुशनुदी तक पहुँचें। ऐसी हम जिसे वो कबूल फरमाए और जिसकी वजह से वो हमसे राज़ी हो जाए। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने अपने लुत्फ़ व एहसान के रास्तों में से एक रास्ता अपने इस महीने को करार दिया, यानी रमज़ान का महीना, इस्लाम का महीना, पाकीज़गी का महीना, तस्फ़िया व तत्हीर का महीना, इबादत व क़याम का महीना। ख़वातीन व हज़रात, हम सब जानते हैं ना कि जब भी कोई काम हम शुरू करते हैं तो उसकी एक नीयत होती है। और आज जो हमने ये ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है, ये किसी रेटिंग के लिए नहीं है, ये किसी चीज़ के लिए नहीं है, ये किसी रेस का हिस्सा नहीं है। हम और आप आइए मिलकर ये नियत करते हैं कि हम ये ट्रांसमिशन करते हैं अपने रब की खुशनुदी के लिए और मोहम्मद व आले मोहम्मद से अपने इश्क का, अपनी मोहब्बत का एक इरादा करते हुए, और एक दफ़ा फिर जिसे कहते हैं ना कि तजदीद अहद करते हुए हम ये ट्रांसमिशन करते का आगाज़ करते हैं कुर्बतन इल्लल्लाह। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, हमारे आज के इस ट्रांसमिशन के पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई, रहमत रमज़ान में आपके सामने हम हाजिर हैं और बहुत सारी रहमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खूबसूरत महीना, बाबरकत महीना, क्या फरमाएंगे? मैं मलिक उस्मान हो रहा हूँ अल रियाज सऊदी अरब से। मुफ्ती साहब को सलाम, आपकी पूरी टीम को सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। कोई सवाल करना चाहेंगे? जी, मुफ्ती साहब से मैं ये सवाल करना चाहूँगा। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मुफ्ती साहब, सेहत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल पूछिएगा प्लीज़ जल्दी। जी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ मुफ्ती साहब, हमारी थोड़ी रहनुमाई करना कि अगर हम एक उम्रा करते हैं, उसके बाद हम इधर ही मक्का में दूसरी उम्रे की नियत करते हैं, हम वही एहराम बांध सकते हैं कि उसको हमारे लिए वाश करना ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया। मेरे भाई ने सऊदीया से कॉल की, आप वहाँ बैठ के हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे लिए दुआएं ज़रूर कीजिए। वहाँ पर क्या फरमाएंगे जी मुफ्ती भाई? इनका मकसद है कि जो एहराम की चादरें हैं उनमें हम मुतअद्दिद उम्रे कर सकते हैं। सही। अगर एहराम पाक और साफ़ है तो आप हज़ारों उम्रे उसमें करना चाहें, अच्छा, उसको वॉश करने की भी ज़रूरत कर सकते हैं। अगर वो साफ़ और शफाफ है, सही, मैला है तो उसको वॉश कर लें। बिल्कुल सही, उमानत कोई नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, हुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे रमज़ान के हवाले से तो बात भी कर रहे हैं और सारी वो क्या अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं, मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे खाने भी बनाती हैं, मगर वो सारा सिलसिला चल रहा है। मगर ये कैसे हो सकता है कि हुमैरा हमारे पास हो, एक खूबसूरत आवाज़ की मालिक, और हम उनसे ये रिक्वेस्ट ना करें कि कुछ अता हो, कोई हदिया हो आज के दिन की मुनासबत से। तो हम लोगों ने ब्रेक में ये डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा डफ का भी सहारा लेंगे, बाबा की इजाज़त से हमने ये भी किया है, तो बिस्मिल्लाह करें। माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान,
रमज़ान। सज गए दरो दीवारे रमज़ान अस्सलाम, सब खुश हैं इस कदर ए कदरदान अस्सलाम। सज गए दरो दीवारे रमज़ान अस्सलाम, सब खुश हैं इस कदर ए कदरदान अस्सलाम। बख्शिश का सफीना, बख्शिश का सफीना तेरा कुरान अस्सलाम। माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान। बेकस पे करम में सखिया शाह मदीना, शबे कदर की रात है रहमत का खजीना। बेकस पे करम में सखिया शाह मदीना, शबे कदर की रात है रहमत का खजीना। सजदे में सर झुकाए, सजदे में सर झुकाए हैं हर एक मुसलमान। माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान। पुरनूर फिज़ाएं हैं ये कैसा है नज़ारा, मसरूफ़ इबादत में आलम है ये सारा। पुरनूर फिज़ाएं हैं ये कैसा है नज़ारा, मसरूफ़ इबादत में आलम है ये सारा। माफ़ी का तलबगार, माफ़ी का तलबगार है उस ज़ात से इंसान। माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान। जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। वैसे बाबा एक डुएट भी होना चाहिए। बीट बड़ी अच्छी पकड़ी है मेरा। मुझे पता नहीं था, लेकिन अगर होता तो ज़रूर बहुत करते। मुझे नहीं अच्छा पता था कि जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। जी तो माशाल्लाह बहुत जी मैं डॉक्टर सीनियर साहब इतना खूबसूरत और सूदिंग और इतना वो स्पिरिचुअल एक उस फील में हम आ गए ना, इतना खूबसूरत हुमैरा ने पढ़ा। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ हम आएंगे। स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, ज़ाहिर है ये महीना ये स्पिरिचुअलिटी रूहानियत का महीना है। और अच्छा मुझे डांट पड़ रही है, माइक रखने। अच्छा भाई सो स्पिरिचुअलिटी का, रूहानियत का जो ये महीना है, मेडिकल को मेडिकल को अगर हम इसके साथ मिक्सअप कर लें तो एक बहुत मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन बनता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मज़ीद सीख सकते हैं अगर दोनों ये मिक्सअप हो जाए। तो क्या फरमाएंगे इस हवाले से? आपका फोटे भी यही है। हाँ देखिए, एक डिफरेंट नोट पे हम बात करने लगे हैं जी। आजकल जो लेटेस्ट डेफिनेशन है हेल्थ की, वो ये है कि आपको मेडिकली हेल्दी होना चाहिए, मेंटली हेल्दी होना चाहिए, सही, और स्पिरिचुअली हेल्दी होना चाहिए। एब्सोल्युटली, ये तीनों चीज़ें होंगी तो फिर आप हेल्दी हैं। एब्सोल्युटली। अब जो मेडिकल हेल्थ होती है, ठीक, अगर आपको भूख अच्छी लग जाती है, अगर आपको थकावट नहीं होती, अपनी रोज़मर्रा के काम आप अच्छे तरीके से कर लगते हैं, तो इसका मतलब है कि मेडिकली आप फिट हैं। ठीक। अगर आपको नींद ठीक नहीं आती, वसवसे आपका पीछा करते हैं, तो इसका मतलब है कि मेंटली आप फिट नहीं हैं। ठीक हो गया। और याद रखिएगा कि अगर ज़िंदगी में पछतावे आए आपको, हाय, तो आप स्पिरिचुअली वीक हैं। सही। और ये पछतावा कब आता है ये भी बता ये दें। स्पिरिचुअली देखिए, पछतावा उस वक्त आता है कि जब आप ये ज़हन में सोचते हो कि काश ऐसा हो जाता। अब जब हम ये जानते हैं कि वो जो कादिर मुतलक है, बेशक, उसने जो हमारे लिए करना है और चाहना है वो सही करना है, ऐसे ही है, तो फिर पछतावे वाली कोई बात ही नहीं है। तो रमज़ान के इस महीने में आई थिंक इन तीनों जो पहलू हैं हमारी सेहत के, उन पे अगर आप देखें, हम अपनी जिस्मानी सेहत के लिए वक्त पे
کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں جتنا کھانا چاہیے اور پھر برداشت کرتے ہیں. صحیح. اسی طرح ہم نیند کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے صحیح. لیکن ہم اپنی نیند کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور پھر اگر روحانی طور پہ آپ دیکھیں تو اس کے جو فضائل ہیں وہ تو بے شمار ہیں. بالکل صحیح. آئی تھنک وی مسٹ ٹیک فل ایڈوانٹیج آف دس منتھ. صحیح. اینڈ آئی تھنک یہ صرف اس منتھ تک ایڈوانٹیج نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ کنٹینیو ہو. وہی جس طرح سے بابا نے اس شروع میں بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ ایک مہینہ جو ہوتا ہے نا یہ ہماری ورک شاپ ہوتی ہے. تو اس ورک شاپ میں ہماری ہارڈ ٹریننگ ہوتی ہے جس کے بعد پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. آگے چلنا چاہیے. بالکل. ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں. دیکھیے آپ اپنے آپ کو 40 ڈیز تک اگر کسی چیز میں یوز ٹو کر لیتے ہیں نا تو وہ نارملی عادت. ہاں بالکل. تو 30 دن جو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ رمضان کے بعد عید کے بعد بھی کچھ روزے رکھ لیتے ہیں یا کنٹینیو کرتے ہیں یا شعبان کے رکھتے ہیں یا شعبان کے رکھ لیتے ہیں پہلے رکھ لیتے ہیں. تو آئی تھنک اس پورے سینیریو کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے. بالکل. اللہ کرے انشاءاللہ کہ ہم ویسے بن جائیں کہ جیسا ہمارا رب چاہتا ہے. میرا خیال ہے کہ جیسے روزہ ہے میں نے مولا علی علیہ السلام کا فرمان بھی پڑھا ہے کہ بھوک اور بیماری صحیح اکٹھے نہیں رہ سکتے. صحیح. آپ بھوک رکھ کے کھائیں. آپ ہمیشہ تھوڑا جس طرح ہم لوگ بہت فل ہو جاتے ہیں اور ایسے کہ جیسے پتہ نہیں کچھ دیکھا نہیں ہے یا روزے کے بعد جب روزہ کھولتے ہیں تو بس ایک دم سے ہم جیسے ٹوٹ پڑتے ہیں والی بات ہے. تو وہ ایک وہ جیسے کہتے ہیں تحمل اور جو صبر کی بات ہے میرا خیال ہے وہ افطاری کے وقت ہمیں نظر آنا چاہیے. میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو انسان سب سے زیادہ جو بندہ پاگل ہوتا ہے وہ بھوک کے وقت ہوتا ہے. تو اسی میں ہی اللہ تعالیٰ نے صبر دینے کے لیے بلکہ میں نے جناب سیدہ کا فرمان بھی پڑھا ہے کہ روزہ جو ہے وہ انسان کے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے بھی انسان کو عطا ہوا ہے کہ اس کا اخلاق جو ہے وہ روزے کی وجہ سے بلند ہو. کتنی خوبصورت بات کہی آپ نے کہ اخلاق کی بلندی کے لیے روزہ رکھا جائے. ہمارے ساتھ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ کالر بھی ہیں اور ان سے گفتگو کرنا بھی بہت ضروری ہے. السلام علیکم. نرگس میری بہن پنڈی سے فون کر رہی ہیں اور اپنا پلیز والیوم اپنا نہیں بلکہ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم بند کر دیجیے گا اور اپنا آپ بولیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بہت مبارک ہو پہلا روزہ. کیا کہیں گی میری بہن؟ ہیلو جی السلام علیکم. کیا کہیں گی؟ کوئی سوال ہے آپ کا؟ کچھ کہنا ہے؟ ٹرانسمیشن وہ سسٹر میں نے وہ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ ایک تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے. تقریباً یہ آج سے 21 دن پہلے مجھے فالج کا اٹیک ہوا ہے تو ابھی میں میڈیسن وغیرہ لے رہی ہوں تو اس سے مجھے کافی بہتر ہے. لیکن مجھے کوئی ایسا بتائیں کہ مجھے وظیفہ پڑھنے سے الحمدللہ میں روزے بھی رکھتی ہوں نماز بھی پڑھتی ہوں شکر اللہ تعالیٰ کا. لیکن یہ ہے کہ مجھے کوئی بہتر کوئی وظیفہ بتائیں جو میری نام کے ساتھ بھی میچ ہوتا ہو جو میرے لیے بہتر ہو. صحیح ہے. میں اور آپ کا نام ہے میری بہن نرگس رائٹ؟ ہاں جی نرگس اجاز. نرگس اجاز. چلیں بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اور پلیز آپ لوگ جب بھی کال کریں تو اپنے ٹیلی ویژن سیٹس کے والیومز بند کر دیا کریں تاکہ ہم آپ کو سن سکیں اور آپ اپنی کہہ سکیں. جی مفتی صاحب کیا ان کے لیے گزارش ہے کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ بالکل الحمد شریف اور 111 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو صحیح اول اور آخر درود پاک پڑھ کر روزانہ پانی پر دم کریں صبح صحیح اور شام تک جب بھی پانی پئیں وہی استعمال کریں روزے کا خیال کرتے ہوئے. ٹھیک ہے بالکل. آئی ہوپ میری بہن کو حل مل گیا ہوگا انشاءاللہ. اچھا میں اپنے بھائی بابر بھائی کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نہیں چاہتے آپ زیادہ خاموش رہیں کیونکہ آپ وہ انسنگ ہیرو ہیں کہ جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے. مجھے بریک میں آپ نے بتایا کہ ایک ڈیجیٹل لائبریری ہے آپ کی اور ماشاءاللہ ایم فل آپ کر بھی چکے ہیں اور مزید بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں. تو مجھے پہلے تو اس ڈیجیٹل جو آپ کی لائبریری اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ وہ کیا اچیومنٹ ہے آپ کی. میں کافی لمبا صبر کر کے بیٹھا ہوا ہوں تو ابھی ایم فل کا میرا تھیسس ہو رہا ہے. ایم فل ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا اور پریزن ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہوں. اور جو ڈیجیٹل لائبریری کا قصہ ہے وہ یہ ہے کہ میں جب یونیورسٹی میں گیا تو پہلے میں نے ٹیچرز کے لیکچر جو ہے نا وہ ریکارڈ کروانا شروع کیے لیکن میں نے کہا کہ یہ بالکل ناکافی ہے اس لیول پہ آ کے. تو میں نے پھر اپنی جو ہے نا وہ اپنی جیب سے ہی میں نے ایک کام شروع کیا ڈیجیٹل لائبریری کا کہ کتابیں میں نے ریکارڈ کروانا شروع کی. اچھا اور وہ ریکارڈنگ کون کرتا تھا؟ وہ ریکارڈنگ میں OLX پہ ایڈورٹیزمنٹ دیتا ہوں اور مختلف لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنی وائس آپ کو مطلب اس ڈیجیٹل لائبریری میں یوز کرتے ہیں. بالکل. اچھا. تو
मैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता हूँ बाकायदा कि ये आपने ये किताब कैसे रिकॉर्ड करनी है, और वो फिर मुझे रिकॉर्ड करके देते हैं। और फिर अल्लाह ने मुझे जॉब दे दी, और जब से मुझे जॉब दी है तो मैं बड़ी तेज़ी के साथ ये काम कर रहा हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी में ही आप जॉब कर रहे हैं? नहीं जी, मैं जॉब कर रहा हूँ प्रिजन डिपार्टमेंट में। अच्छा ठीक है, यानी जेल खाना जात में। ओके ओके। तो मैं जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बड़ी किताबें रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, जिसमें ज़ियाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, पीर सैयद करम शाह अज़हरी की, और डॉक्टर वाबा ज़ुहेली की किताब जैसे फ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्लतुहु, उसका तर्जुमा हो चुका है, वो मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। और बहुत सारी किताबें हैं जिनके मैं आपको नाम नहीं बता रहा, और बहुत सारी किताबें हैं जो मैं इंशाअल्लाह करीब रिकॉर्ड करवाऊँगा। अब मेरे भाई मुझे बता दें आखिर में कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हैं कि अब आपको करना है, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरा भाई PhD भी करना चाहता है और इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे आप, मगर इसके अलावा और क्या चीज़ है जो आप करना चाहते हैं? मैं इंशाअल्लाह PhD करूँगा और यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह, और जब मुझे पढ़ाने का मौका मिलेगा तो फिर मैं स्पेशल लोगों के लिए रास्ता बनाऊँगा कि वो आला तालीम हासिल कर सकें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो स्पेशल लोग हैं वो मैट्रिक और इंटर से आगे कम जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो आला तालीम हासिल कर सकें। मुझे पता है बिलखुसूस जो ब्लाइंड हैं और बाकी भी, कि उनकी तालीम में क्या रुकावटें, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से वो कर सकेंगे, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और मैं समझती हूँ कि ये फिक्र करना, ये सोच और मैं एक जुमला बस कहना चाहता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी मेरा मादरे इल्मी भी है, और मैं बहुत ज़ोर दे के हुक्मरानों से कहता हूँ, अगर कोई हुक्मरान तबके में कोई मेरी बात सुन रहे हैं, कि बहुत जल्द आप स्पेशल रिसोर्स सेंटर का क़याम जो है वो अमल में लाएँ पंजाब यूनिवर्सिटी में इंशाअल्लाह। और अगर मैं, अल्लाह ने मुझे मौका दिया और मैं टीचर हो गया पंजाब यूनिवर्सिटी का अपनी काबिलियत की बुनियाद पे, तो मैं इंशाल्लाह फ्री में काम करूँगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ पूरी कौम के साथ। अल्लाह आपको जज़ा दे इस बात की और आपकी तौफीकात में इजाफा करे। हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं। और मैं एक लफ्ज़ ज़रूर बता दूँ कि इंशाल्लाह ताला इनकी ये जो रिक्वेस्ट तो नहीं मैं कहूँगा, इनकी जो ख्वाहिश है ये मैं पहुँचाऊँगा गवर्नमेंट तक इंशाल्लाह ताला। रिसेंटली अभी हाँ हम काम कर रहे हैं इसमें। देखें यही है वो रहमत, यही है वो बरकत इस महीने की, कि जिसका तस्करा हम शुरुआत में भी करते हैं कि किस तरह से वसीले बनते हैं, किस तरह से एक ऐसी सोच जो आप रखते हैं और उसमें फिर इंशाल्लाह आपको अल्लाह जज़ा दे। डॉक्टर साहब ज़रूर कीजिएगा, और हमारी भी किसी किस्म की कोई हो इस चैनल की, इस प्लेटफॉर्म की, तो हम साथ हैं जी। प्यारी मुनीरा कैसी कैसी प्यारी प्यारी डिशेस बनाई है, देखने में बहुत मज़े की लग रही हैं। रेडी हैं जी? बिल्कुल। क्या फरमाएंगी, इनके कसीदे में क्या कहेंगी? बस मैं यही कहूँगी कि जब आप इनको बनाएं, इनको ट्राई करें तो हमें फ़ीडबैक दें, क्योंकि आपको पता है कि जब आप रफ्तारी में चीज़ें बनाते हैं तो बड़े प्यार से बनाते हैं, तो जब मिल बैठ के खाते हैं तो इसका मज़ा तब दोबारा होता है जब आपको कोई कुछ कहे कि भी आपने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। सही। तो मैंने तो आप ये पैगाम ऐसे मर्दों को दिया करें अपने हर शो के अंदर कि देखो भाइयों, जब तुम्हारे घर में बहनें या बेगमात खाना बनाएं तो उनकी बेतहाशा तारीफ की जानी चाहिए। क्या ख्याल है बाबा, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे कि तारीफ होनी चाहिए मर्दों की तरफ से जब अच्छा खाना बन के आए? खाना अच्छा हो तो फ़ौरन तारीफ हो ही जाती है। अच्छा, यानी आपके कहने का मकसद है वो जो शिकायत करती हैं औरतें, उनका अपना कोई मसला होगा उनके खाने नहीं सही होते होंगे। लेकिन ये कि जी आप किसान में बनाएं और मुनीरा की रेसिपीज़ को ट्राई करें घर में, और ज़रूर इंशाल्लाह ये अच्छी होंगी। आप देख रहे हैं कि ये ज़रा थोड़ा सा नाम एक दफ़ा फिर बता दीजिए। मैंने जैसे कि पहले बताया कि ये बादाम इलायची शेक है, साथ में मुगलाई हांडी है, और साथ में ज़ुचूनी एंड पोटैटो फ्राइटर्स हैं, जिसमें आप सब्जियों का मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आप जितनी भी सब्जियाँ आ रही हैं, अगर आप इसको पकौड़ों के मसालों में ऐड करेंगे तो मैं पूरा मन था सब इसको ईजीली खा सकते हैं। किसान ऑयल में इसको बनाएं और आपको ये बहुत इसका अच्छा फ्लेवर भी लगेगा और टेस्ट भी होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना अच्छा खाना घर भी बना के आई हैं बच्चों के लिए। थैंक यू। जाके खाएंगी। अच्छा जी मुफ्ती साहब, 2-3 बड़े अहम सवालात हैं। मेरी भी काफ़ी अच्छी वैसे एक्सरसाइज भी हो रही है यहाँ पर, अच्छा ज़रा बड़ा सा सेट है। मुफ्ती साहब ये बताइए कि हमने जानने की कोशिश की मकासद जो है इस रोज़े के, रोज़ा रखने वाला जो रोज़ेदार है उसके भी तो कुछ फ़राइज़ होते हैं। किस तरह से अल्लाह की बारगाह में ये जो एक खूबसूरत महीना हमें दिया जाता है, एक बड़ा तोहफ़ा है रोज़े की शक्ल में, किस तरह से इसके तकाज़े पूरा करे रोज़ेदार, क्या फरमाएंगे? रोज़ा जहाँ एक फ़जीलत वाली इबादत है, वहाँ बड़ी हसास और सेंसिटिव इबादत भी है। सही। हदीस में फरमाया कि सौम जुन्नतुन मालम यखरुकहा, रोज़ा तुम्हारे लिए दोज़ख के सामने ढाल है, बेशक, जब तक कि इस ढाल को तुम खुद ना फाड़ दो। इसका मतलब हुआ कि बाज़ रोज़ेदार ऐसे हैं जो रोज़ा रख कर
خود اپنے ہاتھوں سے اس کا قتل کر دیتے ہیں. اچھا. دوسری حدیث میں یہ فرمایا گیا اس کی وضاحت میں رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. بہت سے روزہ دار ایسے ہیں صبح سے شام تک بھوکے ہیں, ان کو صرف بھوک ہی ملتی ہے, اجر اور ثواب کچھ نہیں ملتا, قبولیت اور مقبولیت کا تحفہ نہیں ملتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ وہ صرف رکھتے ہیں نہ کھانے پینے کا, کھانا پینا نہیں ہے. روزہ جو کردار سازی کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کرتے. امام غزالی فرماتے ہیں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے آنکھ کا بھی روزہ ہے, کان کا بھی روزہ ہے, ہاتھ کا بھی روزہ ہے, پاؤں کا بھی روزہ ہے, ایون کہ دماغ کا بھی روزہ ہے, برا سوچنا بھی نہیں. بالکل. تو جو روزہ رکھ کر دوسروں کو تکلیف پہنچائے, کسٹمرز کو فراڈ کرے, لوٹے اور گالیاں دے اور دوسروں کے لیے ایذا کا باعث بنے, تو ایسے شخص کا کیا روزہ ہو سکتا ہے؟ اچھا, میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. جب میں پڑھ رہی تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ احادیث مبارکہ میں خاص طور پہ جو خطبہ شعبانیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, تو اس میں بارہا یہ بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ آپ کے گھروں میں کام کرتے ہیں ان کی مشقت کو کم کر دو, مطلب ملازمین کے ساتھ حسن سلوک کرو, کیونکہ وہ بھی روزے دار ہیں. بالکل. ان کے کام میں خفت اور قلت کر دینی چاہیے. اسی طرح ایک اور بات بطور خاص میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ رکھنے کا بہت سے لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ صبح روزہ رکھ کے سو گئے, بس سوئے ہی رہے, پھر اب وہ اٹھتے ہیں جا کے زور کے بعد عصر کے قریب. ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی, UAE والی سائڈ پہ آپ چلے جائیں, ان تمام جگہوں کے اوپر تو روٹین ہی ہوتی ہے کہ دکانیں, بازار اور سب کچھ رات کو کھلتا ہے, آپ سحری تک جاگتے ہیں, بے شک عبادات بھی کرتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سونے کے لیے پورا سال پڑا ہوا ہے. صحیح. اس ماہ میں ہمیں نیند کم کرنی چاہیے, نہ کہ ہم نیند بڑھا دیں کہ جناب ہمیں بھوک کا احساس ہی نہ ہو. صحیح. بھوک کے احساس سے بچنے کے لیے سوتے رہنا, اگر یہ نیت ہے تو پھر غلط ہے. ایک لمحے میں نفل پڑھنا فرض کے برابر, ایک رکعت 1000 رکعت کے برابر, ایک تسبیح ہزاروں تسبیحات کے برابر. 4 عمل ایسے ہیں جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بطور خاص اس مہینے میں کرو. پہلا کلمہ طیبہ کی کثرت, دوسرا استغفار, اے اللہ مجھے بخش دے, کیونکہ اس کی ہر گھڑی میں لاکھوں کی بخشش ہو رہی ہے. تیسرا آپ نے فرمایا یہ کہ اللہ سے جنت مانگو. اچھا. اور چوتھا یہ کہ دوزخ سے نجات کی التجا کرو. یہ 4 اعمال ہمیں کثرت سے کرنے چاہیے, اور انشاءاللہ اس کو ہم اپنی زندگی کا, اور جیسا کہ یہ صبر اور ایثار کا مہینہ ہے, جی بالکل, قربانی دوسروں کے لیے سخاوت کے دروازے کھولیں اور غرباء کے لیے زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں, ان کے لیے آسانیاں مہیا کریں. الہی آمین. اللہ ہمارے جو ظرف ہیں ان کو اتنا بلند کر دے کہ ہم وہ کر سکیں گے جیسا وہ چاہتا ہے. ہمارے ساتھ زین بھائی تھے کال پہ, میں بڑی معذرت چاہتی ہوں, کال ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب اور ہمیرا آن لائک فائنل نوٹ, آئی جسٹ وانٹ ٹو سے بحیثیت روزہ دار, ہم سب روزہ دار ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کون سی ایسی چیز ہے جس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے بحیثیت انسان, بحیثیت روزہ دار, کہ جو ہم ذرا تھوڑا فوکس نہیں کر پاتے اور ذرا درگزر کر جاتے ہیں؟ آئی تھنک میرے خیال میں تو رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ فوکس ہمیں کرنا چاہیے کہ دیکھیے جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو جس کیفیت سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کو یہ کیفیت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم تو اللہ کی عبادت میں یہ کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو ایسا پورا سال ہی شاید کرنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کھانے کو نہیں ملتا, جن کو پہننے کو نہیں ملتا, اور پھر اسی طرح عید جب قریب آتی ہے تو وہ عید بھی آپ کی عید مکمل نہیں ہوتی اگر آپ لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں ملتے اور چلتے. اور میں سمجھتی ہوں, سوری آپ کی بات کاٹی میں نے, مگر مجھے لگتا ہے یہ اللہ کا انصاف ہے کہ جب وہ ہمیں یہ روزہ عطا کرتا ہے کہ وہ جن کے پاس پیسے ہیں بھی وہ بھی اپنے آپ کو روک دے حلال چیزوں سے, تو ہمیں وہ اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہے کہ وہ دیکھو کہ ان کے پاس تو چوائس کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس چوائس ہے, اور یہ اس کا انصاف ہے اس ذات کا. زین بھائی ایک بار پھر ہمارے ساتھ لائن پر موجود, السلام علیکم. السلام علیکم میرے بھائی, کیا فرمائیں گے؟ جی السلام علیکم, آپ کو بہت مبارک ہو رمضان کا پہلا روزہ, کیا فرمائیں گے؟ وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر الحمدللہ. کچھ کہنا چاہیں گے, کوئی سوال ہے آپ کا؟ سوری, بہت شکریہ.
بہت بہت مہربانی. ٹورڈز دی اینڈ حمیرہ کیا کہنا چاہیں گے؟ رمضان کا مہینہ ہے, بہت سارے ہم لوگوں نے پہلے کہا عزم ہوتے ہیں, بہت ساری اپنے آپ سے وعدے ہوتے ہیں, اور سب سے بڑا وعدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ویسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے. کیا بالکل بالکل. اور جیسے ایک مولا کا فرمان ہے, مجھے بہت وہ اچھا لگتا ہے, اور میں ہمیشہ وہ جہاں کہیں جاتی ہوں بتاتی بھی ہوں کہ کسی نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ سرکار اسلام اور دین کیا ہے؟ صحیح. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اور اس کی مخلوق سے پیار کرنے کا نام جو ہے, کیا بات, وہ اسلام ہے, دین ہے, اللہ کی عبادت ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس مہینے میں جو حقوق العباد ہیں جو ہم کہیں پیچھے بھول چکے ہیں, ناراضگیاں ہیں یا جھوٹ ہے یا فراڈ ہے یا کچھ بھی کسی کا دل توڑنا, کیونکہ میں نے خواجہ اجمیر شریف صاحب کا بھی یہ فرمان پڑھا ہے کہ ہر چیز کی قضا ہے مگر دل توڑنے کی قضا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس مہینے میں جو جیسے صبر کا تھا, تو بہت ساری چیزیں آپ جو ہیں وہ اگنور کر جائیں, کیونکہ اللہ معافی دینے والے کو پسند کرتا ہے, اللہ خود بھی معاف کرنے والا ہے. تو آپ اپنے اندر اس رمضان میں یہ چیز ضرور پیدا کریں کہ چھوٹی موٹی غلطیاں یا چھوٹی موٹی ناراضگیاں یا جو کچھ ہے وہ ضرور لوگوں کو درگزر کریں, اور جو آپ کے اندر ایک سختی ہے اس کو نرمی میں بدلیں. میرا خیال بالکل بہت ہی خوبصورت پیغام دیا. میں ظاہر آپ نے مولا کا تذکرہ کیا, مولا کائنات کا تذکرہ ہو, کچھ اب میں بھی کہنا چاہوں گی کہ امام کی ایک سینگ جو مجھے ایک دعا ہے, ایک سینگ ہے کہ اے رب میرے لیے یہ عزت, میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے, میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ تو میرا پروردگار ہے, میرے لیے یہ عزت کی بات ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, تو بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں, مجھے ویسا کر دے کہ جیسا تو چاہتا ہے. رمضان کا مہینہ بے شک بہت خوشیوں کا مہینہ ہے, مگر ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں مولا کائنات جناب علی ابن ابی طالب کی شہادت کا بھی مہینہ ہے. مگر انشاءاللہ ان کی زندگی سے اس مہینے میں سمجھتے ہوئے, جانتے ہوئے اپنی زندگیوں میں تبدیلی اگر لے کر آئے تو شاید ہم نے ان سے عشق اور محبت کا وہ حق ادا کر دیا. اللہ کرے ایسا ہو کہ ہم کر دیں. میں بابا آپ کی طرف آؤں گی. بڑا اچھا لگا, آج پہلا دن تھا اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا, اور بالکل ہم آ گئے اختتام کی طرف. میں چاہوں گی کہ کچھ الفاظ, رمضان کی آمد ہے, آپ کیا کہیں گے دیکھنے والوں کو, آپ سے محبت کرنے والوں کو, اور پھر آخر میں کلام سے ہم اختتام کریں گے انشاءاللہ. میرے خیال میں رمضان کے حوالے سے تو مفتی صاحب حرف آخر ہیں. میں بحیثیت ایک مسلمان کے بس یہی کہوں گا کہ دل و جان سے سب کو چھوڑ کے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع کر لی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ہم صرف ایک چیز لے لیتے ہیں کہ بھئی اس میں صرف آپ, بلکہ میں افسوس سے کہوں گا کہ پہلے 4-5 روز تو بڑی مسجدوں کی صفیں بھری ہوں گی, پھر خالی ہو جائیں گی, پھر 27ویں رات کے قریب جا کے پھر بھر جائیں گی. تو ایسا نہیں ہے, فلکچویشن ہے بہت زیادہ. ہاں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپورچونٹی دی ہے اس کے قریب ہونے کے لیے. جب آپ اس کے قرب کے لیے, اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں, آپ یقین کریں اتنا لطف آتا ہے اس بھوک میں, اس پیاس میں, اس صبر. اب میں ہوٹل سے ادھر آ رہا تھا تو یقین کہ ٹریفک میں اتنا وہ تھا, ہر لوگ تیزی میں تھے, مگر وہ صبر کا ذہن میرے ذہن میں تھا کہ میں نے صبر کرنا ہے, کسی کا برا نہیں منانا, اور یہ میں آج اپنے اوپر طاری کر کے ڈرائیونگ کر کے آیا. سبحان اللہ. تو یہ کتنا اچھا میسج ہے کہ کوئی ہماری وجہ سے کسی کو کوئی مشکل میں نہ ہو اور کوئی کچھ برا نہ منائے. بہت اچھی بات. اب ہم تھوڑا سا برا منا جائیں گے اگر آپ نے ہمیں کچھ نہیں سنایا تو, اور آپ چاہیں گے کہ آپ ہم کوئی برا نہ منائے. میں دعا مانگتا ہوں ایک. بسم اللہ. کوئی عزت دینا جلا کوئی ضبط دینا جلال دے, مجھے صرف اتنا کمال دے, مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے, مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے, کہ زمانہ میری مثال دے, زمانہ میری مثال
रिज़्क़ हलाल दे, मुझे बस तो रिज़्क़ हलाल दे, मुझे बस तो रिज़्क़ हलाल दे, मुझे अपनी राह में प्यार दे, मुझे अपनी राह में प्यार दे, इस ज़माना मेरी विसाल दे, इस ज़माना मेरी विसाल दे, इस ज़माना मेरी विसाल दे। तेरी बारगाह में खुदा मेरी रोज़ है यही दुआ, तेरी बारगाह में खुदा मेरी रोज़ है यही दुआ। तू रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है, तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे, मुझे मुश्किलों से निकाल दे, मुझे मुश्किलों से निकाल दे, मुझे अपनी राह में प्यार दे, मुझे अपनी राह में प्यार दे, इस ज़माना में